اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ملکہ بلقیس کا واقعہ آج آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ اس واقعے کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ملکہ بلقیس کون تھی اور سلیمان علیہ السلام کا حکم کیسے مان لیا اور کیسے مسلمان ہوئی، یہ پورا واقعہ آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ یہ مہندس کا کام کرتا تھا۔ یہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھاتا تھا جیسے زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے۔ یہ بتلا دیتا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ ایک دن اسی طرح جنگل میں تھے، پرندوں کی تفتیش کی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دے۔ اتفاق سے ہدہد موجود نہ تھا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہدہد نظر نہیں آتا، کیا پرندوں میں وہ کہیں چھپ گیا ہے یا واقعی میں وہ حاضر ہی نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یقیناً اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے روبرو کوئی معقول دلیل پیش کرے۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ہدہد کا نام عنبر تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائی تو خیر، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا کا عہد کر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے۔ انہوں نے بیان کیے تو خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں۔ میں سبا سے آ رہا ہوں اور یقینی خبر لایا ہوں، ایک پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہے اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی فوج ہے۔ اس کی زمین کا نام معرب ہے، یہ صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضروریات اسے مہیا ہے۔ اس کا نام نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے، سونے سے منڈا ہوا ہے اور جڑاؤ اور مردارید کی کارگری اس پر ہوئی ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہے۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت ہے بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ ہے۔ اس کے مشرقی حصے میں 360 طاق ہے اور اتنے ہی مغربی حصے میں بھی ہے۔ اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر روز سورج ایک طاق سے نکلتا ہے اور اسی کے مقابل والے طاق سے غروب ہوتا ہے۔ اہل دربار صبح و شام سے سجدہ کرتے ہیں۔ سب لوگ آفتاب پرست ہے، خدا پرست کوئی نہیں، یعنی سورج کی پرستش کرنے والی قوم ہے۔ اس ملکے کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا۔ اس کا دادا سب پورے ملک یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں 40 لڑکے ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا، اسی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی ہے۔
جنیا سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں میرا کوئی کفو نہیں، اس لیے میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیا سے کرا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سنتے ہی فوراً ایک خط لکھا ملکہ بلقیس کے نام۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے، اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ اس سے فرمایا کہ یہ میرا خط ملکہ بلقیس کو دے آ۔ ہدہد اس خط کو لے کر سفر پر روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ اس نے ایک طاق میں سے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور حکم بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ جب تک بسم اللہ شریف نازل نہ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِاسْمِکَ اللہم سے تحریر فرماتے تھے۔ مضمون خط صرف اسی قدر تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، محض مخلص اور مطیع بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے مہر توڑ کر خط پڑھا، مضمون کو دے کر اپنے امراء اور وزراء کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک باوقت خط میرے سامنے ڈالا گیا۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سب کو سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا اور کہنے لگی کہ تم جانتے ہو کہ میں جب تک تم سے مشورہ نہ لوں تنہا کسی امر کا فیصلہ نہیں کرتی۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرح ذکر کیا ہے۔ بلقیس نے کہا، اے اہل دربار، تم مجھ کو میرے معاملے میں مشورہ دو، میں اس وقت تک کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے ہاں میں ہاں نہ ملا دو۔ درباریوں نے کہا کہ ہم پورے طاقت اور سخت جنگجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے، سو آپ دیکھ لے جو ہم کو حکم دینا ہو ہم تیار ہیں۔ اہل دربار نے جواب دیا کہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو دشمن سے مقابلے کے لیے ہم بالکل آمادہ اور تیار ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن لڑائی کا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، اب آپ خود سوچ لیں۔ اہل دربار نے اپنے تعاون کا یقین دلایا کہ لیکن سمجھدار ملکہ نے خط ملنے کا ایک کھلا معجزہ بھی دیکھ لیا تھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے مقابلے میں میرا لاؤ لشکر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو علاوہ ملک کی بربادی کے میں بھی سلامت نہ رہ سکوں گی۔ اس لیے اس نے وزیروں اور مشیروں سے کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں دوستو، اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس وقت لڑنا اور اعلان جنگ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اگر فریق مخالف کو فتح اور غلبہ حاصل ہو گیا تو فتح حاصل کرنے والوں کی عام حالات یہ ہے کہ جس بستی میں وہ غلبہ کے بعد گھستے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان سے حقارت آمیز سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، ہمارے شہر کو تہ و بالا کر دیں گے۔ یہاں کے اہل مناصب کے ساتھ کس قدر تحقیر آمیز برتاؤ کریں گے، اس لیے فی الحال جنگ کا اعلان مناسب نہیں۔ میں سارے دست ان لوگوں کی طرف کچھ تحائف بیچتی ہوں تاکہ ان کا ذوق معلوم ہو جائے کہ وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ اگر کچھ لے دے کر پیچھا چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے ہر قسم کے تحائف روانہ کیے، جن میں بیش قیمت جواہرات، گھوڑے، خوبصورت باندیاتی۔ تاریخی اسرائیل روایات میں بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں
اور تحفوں کی بڑی تفصیلات مذکور ہے۔ اتنی بات پر سب روایات متفق ہے کہ تحفے میں کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ جواہرات کے علاوہ 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا، اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات تھے۔ تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مقصود تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اس کے تحفوں کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے بتا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے 9 فرسخ تقریباً 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیا جائے، اور راستے میں 2 طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جن کا بول براز بھی سونے چاندی کی اینٹوں پر ہو۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین کرا دیا۔ اپنے دائیں اور بائیں 4 ہزار سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء کے لیے اور دوسری طرف وزراء اور اعمال سلطنت کے لیے بچھائی گئی۔ جواہرات سے پورا حال مزین کر دیا گیا۔ بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے چاندی کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے لائے ہوئے تحفوں سے شرمانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنے سونے کی اینٹیں وہی ڈال دی، پھر جو آگے بڑھتے گئے 2 طرفہ وحوش و طیور کی صفیں دیکھی، پھر جنات کی صفیں دیکھی تو بے حد مرعوب ہو گئے، مگر جب دربار تک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئے اور مہمانی کا اکرام کیا، مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور بلقیس کے سب سوالوں کے جواب دیے۔ اور قاصدوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ مشرکانہ افعال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے، لیکن اگر وہ مال کی لالچ میں دے کر دین حق سے بچنا چاہے تو تم واپس جاؤ اور ان کو اطلاع دو کہ اب جو بات ہوگی میدان جنگ ہی میں ہوگی۔ ہر چیز ان کو واپس جا کر دے دو اور کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار رہے۔ یاد رکھو میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکیں گے۔ انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ ہم انہیں ان کی سلطنت سے بیک بینی دوگوش ذلت و حقارت سے نکال دیں گے، ان کے تخت و تاج کو رون دیں گے۔ قاصد دوبارہ پہنچتا ہے تو دوبارہ بلقیس کو پیغام نبوت سناتا ہے تو وہ سمجھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ واللہ یہ سچے پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی وقت قاصد دوبارہ بھیجا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ بلقیس کی روانگی، چنانچہ بلقیس نے اپنا ایک نائب بنا کر سلطنت کے انتظامات اس کو سپرد کیے اور اپنا بیش قیمت سونے کا تخت 7 محلوں میں مکفل کیا، اور اپنے نائب کو اس کی حفاظت کے لیے خاص تاکید کی، اور 12,000 سرداروں کو، جن میں سے ہر ایک کی ماتحتی میں ہزاروں آدمی تھے، اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان کی طرف چل دی۔ جنات قدم قدم اور دم دم کی خبریں آپ کو پہنچا رہے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ نے اپنے دربار میں جس میں جن و انس موجود تھے فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، کوئی ہے تم میں سے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس آئے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آ۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں لے کر آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کرنے اور جھگڑا چکانے اور انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کو منگوانے سے یہ غرض تھی کہ اپنے زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائے کہ اس کا تخت
جسے اس نے 7 مقفل مکانوں میں رکھا تھا، وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود ہے۔ ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا عرض کیا کہ میں اس تخت کو آپ کی پلک چپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آصف بن برخیا تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ یہ ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنی نگاہ دوڑائیے، جہاں تک پہنچے نظر کر لیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں اسے لا دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، ادھر یہ وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے اور کہا، یا فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی وقت وہ تخت بلقیس کا سامنے آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ لشکر سلیمان کے دیکھتے ہوئے زمین میں سے نکل آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے موجود پایا تو فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ بھی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں گزر نہ تھا۔ اس کا بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ کی قدرت سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کو حق تعالی شانہ کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی ہی کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسی فوق العادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ قوم سبا کا مہذب آفتاب پرستی تھا اور وہ اس فلسفے کی قائل تھی کہ کائنات میں خیر و شر کی قدرت و طاقت کو کواکب کے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ آفتاب ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے، اس لیے وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اس لیے سلیمان ملکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ان چھوٹی اور بڑی اشیاء پر صرف ایک حقیقت کا تسلط ہے، اور وہ خدا کائنات ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو عقب و سیرگان یہ سب اس کی مخلوق اور قدرت کے مظاہر ہیں۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر مظاہر کی پرستش کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مشاہد و محسوس ہے، حالانکہ وہ صرف حقیقت کے وجود اور اس کی ہستی کے لیے دلیل ہے۔ اسی لیے تغیر و تبدل کسی چیز کا یا طلوع و غروب ناپائیداری و بے ثباتی مظاہرے کے رگ و ریشہ میں سرائیت کیے ہوئے ہے، اور حقیقت ذات واحد ان تمام تغیرات سے پاک اور بالاتر ہے۔ یہی سوچ کر انہوں نے ملکہ کی شاہی تخت کو یمن سے اٹھا منگوایا تاکہ اس کے نزدیک سے ایک مثال دے کر اس کو بتائے اور اس پر یہ ثابت کرے کہ دیکھ میرے اس دعوے کی دلیل، خود یہ تیرا تخت شاہی غور کرے کہ یہ تیری حکومت اور سلطنت کا مظہر ہے، اور اس لیے تخت شاہی کہلاتا ہے، مگر چوں ہی تو اپنے ملک سے غائب ہوئی یہ مظہر بے حقیقت ہو کر رہ گیا۔ کل جو تیری بادشاہی کا مظہر تھا آج وہ میرے دربار کی زینت بنا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تغیر و تبدل کر دو تاکہ بلقیس کی آزمائش کرے کہ وہ اس کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلقیس کے لیے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کو اس کا پتہ لگتا ہے یا انہی لوگوں میں شمار ہے جن کو راہ نہیں ملتی۔ چنانچہ کچھ ہیرے جواہر بدل دیے گئے، رنگ و روغن میں تبدیلی کر دی گئی، اوپر نیچے سے بھی کچھ بدل دیا، کچھ کمی کچھ زیادتی بھی کر دی گئی تاکہ بلقیس کی آزمائش کرے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ ملکہ سبا بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
جب حاضر ہوئی تو کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ گویا کہ ہو بہو وہی ہے، اور ہم لوگوں کو تو اس واقعے سے قبل ہی معلوم ہو گیا ہے اور ہم حکم بردار ہو چکے ہیں۔ دنیاوی چیزوں کی پہچان میں جب یہ حال ہے تو خدا کی ذات و صفات کے پہچاننے میں تم نے کتنی غلطی نہ کی ہوگی۔ چنانچہ وہ آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا ایسا ہی تخت ہے؟ وہ اس کو نہ پہچان سکی، دھوکے میں آ گئی، کہا ایسا ہی میرا تخت ہے۔ اس کو اس کے مشابہہ بتلایا، یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد بلقیس کو معلوم کرایا گیا کہ یہ وہی تخت ہے۔ اس پر اس نے بطور معذرت کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ کہ حضور ہمیں کیا آزماتے ہیں، ہم کو تو اس حالت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اور خدا کے برگزیدہ ہیں، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو نہ بتلا سکے گی، اور ہم ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی، اور بلقیس بمائے فوج کے، بمائے سرداروں کے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔